السلام علیکم ناظرین، ضبط ڈرامے کی آخری قسط کا پرومو دیکھنے کے بعد تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ رائٹر آخر تک ہمیں سسپینس میں رکھنا چاہتا ہے۔ ایک طرف آئلہ اور اون کا رشتہ ٹوٹنے کے قریب دکھایا جا رہا ہے تو دوسری طرف رملہ کی ساری چالیں بھی اپنے انجام کی طرف بڑھتی نظر آئیں گی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہی اینڈنگ اتنی ٹریجک ہونے والی ہے یا پھر یہ سب صرف ناظرین کو کنفیوز کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ادھر اون جس نے ہر مشکل وقت میں آئلہ کا ساتھ دیا، اس کی عزت اور خوشی کے لیے ہر قربانی دی، اب پہلی بار خود کو بے بس محسوس کر رہا ہے۔ اسے لگنے لگا ہے کہ شاید آئلہ اس پر اعتماد کرنے کی بجائے ہر بار دوسروں کی باتوں پر یقین کر لیتی ہے، اور یہی احساس اون کو اندر سے توڑ رہا ہے۔ جب اون رملہ سے فاروق صاحب کی فیکٹری خرید لیتا ہے تو فاروق صاحب، عارفہ اور شامی تینوں اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی کو بھی یہ جاننے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ آخر اون نے ایسا کیوں کیا۔ سب اپنی اپنی طرف سے فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ اون نے دھوکے سے پوری فیکٹری ہتھیا لی۔ عارفہ تو غصے میں سیدھا مطالبہ کرتی ہے کہ اون، اگر تم میں ذرا سی بھی شرم باقی ہے تو فوراً ہماری فیکٹری واپس کرو، لیکن اون بھی پہلی بار نہایت تحمل سے جواب دیتا ہے کہ اگر آپ یہ فیکٹری واپس لینا چاہتے ہیں تو اس کی پوری قیمت ادا کرنی ہوگی، کیونکہ میں نے یہ فیکٹری خریدی ہے، چھینی نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو اون کی بات سننے میں دلچسپی ہی نہیں، سب کو رملہ کی بنائی ہوئی کہانی سچ لگ رہی ہے، اور یہیں رملہ کی اصل چال کامیاب ہوتی ہے۔ وہ سب کے دل میں یہ زہر بھر دیتی ہے کہ میں نے تو اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے فیکٹری بھی اون کے نام کر دی، مگر اون اب بھی مجھے قبول نہیں کر رہا۔ یہ بات سن کر پہلے تو شامی بھی ہل کر رہ جاتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ جس عورت پر وہ اندھا اعتماد کرتا رہا وہ تو ہر وقت اسے استعمال کرتی رہی، کیونکہ رملہ نے ہمیشہ شامی کے سامنے یہی ڈرامہ کیا کہ وہ صرف شامی اور آئلہ کو دوبارہ ملانا چاہتی ہے۔ اسی لیے وہ اون اور آئلہ میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ حقیقت میں تو وہ ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر صرف اون تک پہنچنے کے لیے بڑھا رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ شامی کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک مہرا تھا، جبکہ پوری بازی کوئی اور کھیل رہا تھا۔ خیر، رملہ کی باتوں پر یقین کرنے کے بعد شامی غصے میں سیدھا اون کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ آتے ہی طنزیہ انداز میں کہتا ہے، کیا سمجھ رہے ہو اون، یہ فیکٹری لے کر تم نے بہت بڑی جنگ جیت لی ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے سب کچھ پا کر بھی سب کچھ ہار دیا۔ پھر وہ اون کو مزید چوٹ پہنچاتے ہوئے کہتا ہے، تم فیکٹری کے مالک تو ضرور بن گئے ہو، لیکن آئلہ تمہیں چھوڑ کر واپس اپنے گھر آ گئی۔ اور ایک بات اور سن لو، میرے اور آئلہ کے درمیان جتنی بھی غلط فہمیاں تھیں وہ بھی ختم ہو چکی ہیں۔ میں اسے سچ بتا چکا ہوں کہ ہمارے رشتے کے پیچھے سب سے بڑی سازش میری ماں کی تھی۔ اب میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ اس بار کسی کے دباؤ میں نہیں آؤں گا، بلکہ آئلہ کو دوبارہ اپنی زندگی میں واپس لا کر رہوں گا۔ شامی کی یہ باتیں اون کے دل پر کسی تیر کی طرح لگتی ہیں۔ اون کو محسوس ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اس نے اتنی بڑی قربانی دی، وہی مقصد اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس نے ہمیشہ یہی چاہا کہ آئلہ خوش رہے، اس کے خاندان کی عزت برقرار رہے، لیکن بدلے میں اسے صرف غلط فہمیاں، الزام اور بے اعتباری ملی۔ اس لمحے اون کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال آتا ہے کہ شاید اب اس رشتے کو مزید نبھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل جاتا ہے اور کافی دیر تک تنہا بیٹھ کر اپنی زندگی کے ہر فیصلے کے بارے میں سوچتا ہے۔ آخر کار وہ ایک ایسا فیصلہ کر لیتا ہے جس کا شاید کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے وکیل دوست کو فون کرتا ہے اور طلاق کے کاغذات تیار کرنے کا کہتا ہے۔ شاید اب یہی آئلہ کی خوشی کا واحد راستہ ہے۔ جبکہ گھر سے نکلنے سے پہلے اون ایک اور حقیقت بھی سب کے سامنے رکھ کر آیا تھا۔ وہ صاف بتا چکا ہے کہ فیکٹری اس کے نام نہیں بلکہ آئلہ کے نام منتقل ہو چکی ہے۔ اگر آئلہ چاہے تو اسے اپنے پاس رکھے، اور اگر چاہے تو فاروق صاحب کو واپس فروخت کر دے، فیصلہ مکمل طور پر اسی کا ہوگا۔ لیکن آئلہ یہ فیکٹری اپنے نام منتقل ہونے پر بھی حیران ضرور ہوتی ہے، لیکن اون سے ناراض
ناراض ہی رہتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں اس فیکٹری کا کیا کروں، کیونکہ جو کچھ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے میں ان چیزوں کو بھلا نہیں پا رہی۔ اون کو بے حد افسوس ہوتا ہے اور آئلہ سے کہتا ہے کہ رملہ کی باتوں پر تو تم نے یقین کر لیا، لیکن افسوس کہ میری محبت پر تمہیں کبھی یقین نہیں آیا۔ میں نے تم سے بے لوث محبت کی تھی اور اس کے بدلے میں تم سے کیا مانگا تھا؟ صرف اعتبار۔ اب یہ کہہ کے اون تو گھر سے نکل آیا تھا، لیکن فیکٹری وہ آئلہ کے نام کر چکا ہے، یہ سن کر پورا گھر حیران رہ گیا تھا، خاص طور پر شمسا، جسے ہمیشہ لگتا تھا کہ اون کسی نہ کسی مطلب کے تحت یہ سب کر رہا ہے۔ وہ بھی اون کے اس اقدام پر پھولے نہیں سماتی اور سوچتی ہے کہ ساری زندگی عارفہ بھابھی ہمیں نیچا دکھاتی آئیں، آج اون کی وجہ سے ہمیں موقع مل رہا ہے انہیں ان کی اوقات یاد دلانے کا۔ خیر اون تو سب کچھ بتا کر وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے الفاظ آئلہ کے دل میں گونجتے رہتے ہیں۔ پھر آئلہ کو اپنا وہ وعدہ بھی یاد آتا ہے جب اس نے اون سے کہا تھا میں زندگی میں کبھی آپ پر شک نہیں کروں گی، اور اون نے مسکرا کر جواب دیا تھا یہ وعدہ کرنا تو آسان ہے لیکن نبھانا بہت مشکل۔ اب آئلہ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ واقعی ہی اپنے ہی وعدے پر قائم نہ رہ سکی۔ ادھر زویا بھی آئلہ کو سمجھاتی ہے اگر واقعی ہی اون بھائی بے قصور ہیں تو دیر کرنے سے پہلے جا کر ان سے معافی مانگ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں صرف پچھتاوا رہ جائے۔ آئلہ بھی فیصلہ کر لیتی ہے کہ آج سب کچھ ٹھیک کر دے گی۔ وہ گھر واپس جاتی ہے، پورے دل سے گھر کو سجاتی ہے، اون کی پسند کا کھانا تیار کرتی ہے اور خود بھی اسی طرح تیار ہو جاتی ہے جیسے اپنی زندگی کا آغاز کرنے جا رہی ہو۔ لیکن دوسری طرف اون وکیل کے دفتر سے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر کے واپس آ رہا ہوتا ہے۔ گھر آ کر جب وہ آئلہ کو خوشی سے اپنے لیے استقبال کرتے دیکھتا ہے تو چند لمحوں کے لیے وہیں رک جاتا ہے اور پھر آئلہ آگے بڑھ کے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے مسکراتے ہوئے اون کی طرف دیکھتی ہے تو اون کہتا ہے کہ آئلہ اتنا کس کے لیے تیار ہوئی ہو؟ تو آئلہ کہتی ہے اسی کے لیے جو مجھ سے ناراض کھڑا ہے، لیکن اون کہتا ہے آئلہ شاید تم نے واپس آنے میں بہت دیر کر دی، میں ابھی وکیل کے آفس سے ہمارے طلاق نامے پر دستخط کر کے آ رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی آئلہ کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اسے پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ ایک لمحے کے شک نے اور ایک لمحے کی دیر نے اس سے اس کی پوری زندگی چھین لی۔ البتہ مجھے اب بھی یہی لگتا ہے ناظرین کہ پرومو پوری حقیقت نہیں دکھا رہا، بہت ممکن ہے کہ یہ طلاق صرف سسپینس پیدا کرنے کے لیے ہو، یا پھر آخری لمحوں میں کوئی ایسا سچ سامنے آ جائے جو اون اور آئلہ کو دوبارہ ملا دے۔ البتہ ایک بات تقریباً طے ہے کہ شامی اور رملہ کا رشتہ اب زیادہ دیر چلنے والا نہیں، اور ادھر شامی بھی ہاسپٹل میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن امید ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوگا، وہ بچ جائے گا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ڈرامے کا اختتام اون اور آئلہ کے ملاپ پر ہوگا یا پھر رائٹر واقعی ہی ایک اداس انجام دکھانے والا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ کیا اون اور آئلہ دوبارہ ایک ہو جائیں گے یا پھر یہ جدائی ہمیشہ کے لیے ان کی قسمت بن جائے گی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔